بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج کا عنوان ہے کہ حضرت امام مہدی رحمہ اللہ کب آئیں گے۔ دیکھیں جی، اس بارے میں جو احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی رحمہ اللہ کے آنے کا کوئی وقت اور اس کا تعین اور وہ کون سی تاریخ کس مہینے کس سن میں آئیں گے، اس میں احادیث مبارکہ خاموش ہیں۔ اس کی وضاحت تو نہیں ہوئی کہ ان کے آنے کا کنفرم ٹائم کیا ہے۔ البتہ اتنا معلوم ہوتا ہے کہ قرب قیامت جب ہوگا اس وقت امام مہدی رحمہ اللہ آئیں گے، اور ان کا نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مطابق ہوگا، اور آپ امام مہدی رحمہ اللہ کا جو خاندان قریش میں سے ہوں گے، اور آپ جب نماز پڑھانے کے ارادے سے دمشق کی مسجد میں تشریف فرما ہوں گے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا۔ دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے دمشق کی مسجد کے مینارے پر آپ اتریں گے، پھر وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیڑھیوں سے اتر کر کے نیچے آئیں گے۔ کیونکہ سیڑھیوں سے اس لیے کہ اب تو دار الاسباب میں آ چکے۔ اس کے بعد امام مہدی کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھیں گے، یعنی امام مہدی رحمہ اللہ نماز پڑھائیں گے، امامت کروائیں گے۔ اس کے بعد پھر ان دونوں کی، یعنی حضرت عیسیٰ اور امام مہدی رحمہ اللہ، ان کے دونوں کی اقتداء میں جہاد ہوگا، یعنی امام مہدی معلومہ کے مجاہد ہوں گے۔ اچھا جی، یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ دور ہوگا امام مہدی رحمہ اللہ کا، تو ایک بہت بڑا لشکر خراسان کی طرف سے وہ اٹھے گا، اور یہ پھر جہاد شروع ہوگا امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اقتداء میں۔ یہ جہاد کریں گے اور جنگ ہوگی، زبردست جنگ ہوگی، جس کے اندر 1/3 جو مسلمانوں کی ہوگی وہ تو شہید ہو جائے گی، اور اس دور کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل شہید یہی ہوں گے، اور جو دوسری تہائی ہوگی وہ اس جنگ کی شدت اور سختی کی وجہ سے وہ بھاگ جائے گی اور ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ 1/3 جو بچے گا، 1/3 جو آخری بچے گی، ان کو کامیابی حاصل ہوگی، اور پھر ایک مرتبہ اسلام کا غلبہ ظاہر ہوگا، ہر طرف جو ہے امن ہی امن ہوگا، اور خیر ہی خیر ہوگا، اور برکتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ یعنی ایک مرتبہ تو اس سے پہلے بھی غلبہ آیا، بنو عباس اور بنو امیہ خلافت عثمانیہ اس دور میں، جس طرح کے پیشین گوئی بھی آئی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ آپ کا دین تمام ادیان پر غالب ہوگا۔ یہ آپ علیہ السلام کے لیے معجزہ اور پیشین گوئی ہے۔ تو پھر یہ ایک مرتبہ امام مہدی رحمہ اللہ کے دور میں یہ کامیابی، اور پوری دنیا کے اندر اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا، اور سب کے سب جو ہے مسلمان، اور ان کا غلبہ حاصل ہوگا، تو برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ یہاں تک کہ جو اس دور کے انار ہوں گے، اس انار کے جو چھلکے ہیں ان کو سائبان کے طور پہ استعمال کیا جائے گا۔ ایک ایک انگور کو کئی لوگ نچوڑ کر کے پئیں گے۔ تو ایک دور تو یہ ہو جائے گا، 2 مرتبہ یہ اس طرح اسلام کا غلبہ حاصل ہوگا۔ باقی رہی بات یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی جو ہیں وہ آج آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں، 2024 میں 25-30 تک جو آ جائیں گے، تو یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ ان کا کوئی بھی تعین نہیں وقت کا کہ وہ کس وقت آئیں گے۔ اور پھر یہ کہ کچھ لوگ تو خود بخود دعویٰ کرتے ہیں، اس طرح کا دعویٰ کرنا کہ امام مہدی میں ہوں،
یا فلاں ہیں، تو یہ سب سے اس کے غلط ہونے کی دلیل یہی ہے کہ جو خود بخود دعویٰ کرے، جبکہ امام مہدی خود بخود دعویٰ نہیں کریں گے، دوسرے جو ہے لوگ علماء درویش اہل اللہ ان کو تلاش کریں گے۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات کہ وہ مجاہد ہوں گے، اور آج کل کے جو خلاف سنت لوگ ووٹ کر کے اگر دعویٰ کریں تو یہ ان کے غلط ہونے کا اور پاگل ہونے کا اس سے زیادہ کیا ثبوت ہوگا اور کیا دلیل ہوگی۔ اور ایک چیز یہ بھی وضاحت کرتا ہوا چلوں کہ امام مہدی رحمہ اللہ نہ نبی ہوں گے، نہ صحابی ہیں، نہ تابعی ہیں، البتہ اہل اللہ میں سے نیک بزرگ ایک شخص ہوں گے کہ ان کی اقتداء میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اقتداء میں یہ جہاد چلے گا، اور دجال کا قتل بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا، اور اسی ہی یعنی دور میں یہ دجال کا فتنہ بھی ختم ہوگا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو وضاحت کے طور پر بتائی گئیں، جتنا احادیث سے ملتا ہے اتنا ہم نے بتا دیا۔